بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم بیان کر رہے ہیں سلسلہ وار اس سیریل کا سلطان محمود غزنوی سے لے کے جلال الدین اکبر تک کی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، کل ہم بیان کر رہے تھے ایبا وہاں سے جب بھاگا اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا تو وہ راستے میں پکڑا گیا تھا، اس کو پکڑ لیا گیا تھا، آخرکار انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ دوسری طرف کمار دیوی اکیلی راج محل میں داخل ہوئی۔ اس وقت بھیم دیو، رانی راج کمل اور کمار دیوی کا بھائی رام دیو راج محل کے کھلے صحن میں کھڑے تھے۔ شاید کمار دیوی اور ایبا کے یوں دیر سے آنے کی وجہ سے وہ کچھ پریشان تھے، انہی کے انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں کے پاس آ کر کمار دیوی اپنے گھوڑے سے ایک غسیلی چھلانگ لگا کر اتری۔ اتنی دیر تک راج محل کا ایک خادم بھاگتا ہوا بڑا اور راجکماری کے گھوڑے کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا تھا۔ پاؤں پٹکتی ہوئی اور بے پناہ غصہ کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنی ماتا، پتا اور بھائی کی طرف بڑھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے وہ تینوں کس قدر پریشان ہو گئے تھے اور متفکر ہو گئے تھے۔ آخر بھیم دیو نے راجکماری کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی کیا بات ہے، تم اکیلی آئی ہو، ایبا کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ اور تمہاری حالت سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آج تم نے ایبا سے جھگڑا کیا ہے، اسی بنا پر تمہارا مزاج بڑا برہم ہے۔ میں دیکھتا ہوں تمہارے خوبصورت چہرے پر غصے اور غضب کے آثار بھی ہیں۔ بیٹے کیا ہوا؟ کیا اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو تمہیں ناگوار گزری؟ کیا اس نے کوئی ایسی حرکت کی جو تمہارے لیے ناپسندیدگی کا باعث بنی؟ بیٹی کیا تم نے ایبا سے کوئی برا سلوک تو نہیں کیا، برا سلوک تو نہیں کیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو کا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کمار دیوی میری بچی ایبا سے ایسا سلوک کرنے سے پہلے دو باتوں کو ضرور ذہن میں رکھا کرنا۔ پہلے یہ کہ وہ تمہارا منگیتر ہے، ایسا منگیتر جو جنگی ہتھیاروں کے استعمال میں کمال کی ہنرمندی رکھتا ہے۔ پھر یہ کہ تم اسے پسند بھی کرتی ہو اور اس سے محبت بھی کرتی ہو، اسی بنا پر اس کے جذبات کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان علاقوں میں اجنبی ہے، اس ناطے سے ہمارے لیے وہ ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی بیٹے تجھے اس کے جذبات کا احساس ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تم اس کی بے عزتی کر کے اسے روک آئی ہو کہ وہ راج محل کی طرف نہ آئے؟ جب تک بھیم دیو بولتا رہا، کمار دیوی اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر منہ بسورتی رہی، غصے کا اظہار کرتے رہی۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب اس نے ایبا کے بھاگنے کی تفصیل کہہ دی اپنے باپ کو۔ کمار دیوی کے اس انکشاف پر بھیم دیو، راج کمل اور راج دیو تینوں دنگ رہ گئے تھے، پریشان بھی ہو گئے تھے۔ اس بار راج کمل نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، بیٹی وہ کیوں بھاگا؟ اسے یہاں کیا تکلیف تھی؟ کیا تو نے اس سے کوئی ناروا سلوک کیا؟ بیٹی آخر اس کے بھاگنے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، اس کے بھاگنے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے جن علاقوں کی طرف سے آیا تھا ادھر ہی واپس جانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ اسے مجھ سے محبت تھی، نہ چاہت نہ پیار۔ ماتا، ایسا لڑکا جسے مجھ سے محبت نہ ہو، جس کے دل میں ذرا بھر میری چاہت نہ ہو، وہ میرے پریم کو ٹھکرا کر بھاگنا چاہتا ہو اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ آخر میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا کیوں پسند کروں؟ اگر وہ پکڑا نہ گیا تو میں جانوں گی کہ میری اس سے ملاقات ہی نہ ہوئی تھی۔ یہاں سے دفع ہوا، میری نگاہوں سے دور ہوا، اور اگر تعاقب کرنے والے مسلح جوانوں نے اسے پکڑ لیا تو میں اس کا وہ اشر کروں کہ نہر والا شہر بھی اسے دیکھ کر عبرت پکڑے گا۔ ماتا، میرا یہ فیصلہ ہے کہ اب میں اسے اپنے جیون کا ساتھی نہیں بناؤں گی۔ اس لڑکی کو میری ذات سے دلچسپی نہیں ہے، جس کو میرے شریر سے محبت نہیں ہے، جس نے میرے پریم کی قدر نہیں کی۔ میں اگر اس کے جیون ساتھی بن بھی گئی تو آنے والے دنوں میں وہ میری کیا قدر دانی کرے گا؟ لہذا اگر ہمارے مسلح جوان اسے پکڑ کر لاتے ہیں تو اس راج محل میں اس کی حیثیت میرے منگیتر کی نہیں بلکہ ایک غلام کی ہوگی، اور وہ غلام تھا اور اب میں اسے غلام بنا کر ہی اس راج محل میں رکھوں گی۔ میری آپ تینوں سے التجا ہے کہ جو بھی اس سلوک میں اس سے کروں، اس سلسلے میں آپ مجھ سے نہ کوئی باز پرس کیجیے اور نہ مجھے اس سے باز رہنے کی
لیے کہیے۔ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی۔ اگلے روز صبح سویر راج محل کے اندر ایبا کے آنے کا ایک شور مچ گیا تھا۔ جو مسلح جوان اس کو پکڑ کر لائے تھے وہ اسے راج محل کے کھلے صحن میں لائے، تب راج محل کے اندر سے کمار دیوی، بھیم دیو، راج دیو اور راج کمل باہر نکل آئے تھے۔ راج محل کے خدام بھی ایک طرف جمع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر راج کمار دیوی کے غصے اور اس کے غضب ناکی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور جو مسلح جوان ایبا کو پکڑ کے لائے تھے وہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے انتہائی پریشانی کی حالت میں ایبا کھڑا تھا۔ راج کمار دیوی اس سے ذرا فاصلے پر رک کر تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر بڑے غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھی اور لگاتار 2 بھرپور تماچے اس ایبا کے منہ پر دے مارے تھے۔ کمار دیوی کی اس حرکت پر بھیم دیو، راج کمل اور رام دیو تینوں شرمسار تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات بتاتے تھے کہ انہوں نے کمار دیوی کی اس حرکت کو پسند نہیں کیا، ناپسند کیا ہے، لیکن اس موقع پر وہ بول نہ سکے۔ پھر راج کماری چند قدم پیچھے ہٹی اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تو نے میرے شریر، میری آتما کو پامال کیا ہے، میرے امکان کی حدود کو پار کیا ہے۔ میں تجھے اپنے خواہشوں، اپنی امیدوں اور آشاؤں کا آورش بنانا چاہا، لیکن تو کارگر گدائی ثابت ہوا۔ میں نے تیری عظمت کو کوثروں جیسا بلند لے جانا چاہا، لیکن تو ذلت اور پستی کی خاک ثابت ہوا۔ میں نے تجھے ستارہ نصیب راجکمار بنانا چاہا، پر تو نحوست میں ڈوبا ہوا اندیشہ نکلا۔ میں نے تجھے پستیوں سے اٹھا کر کمال تک لے جانا چاہا، لیکن ایبا تو تاریکیوں کے گرفت اور وحشت ثابت ہوا۔ میں نے تجھے اپنے جسم کی گداز شبنمی لہروں میں گلاب کے مہک بنا کر اتارنا چاہا، لیکن تو نفرت کا پیکر ثابت ہوا۔ یہاں تک کہ کہنے کے بعد کمار دیوی رکی۔ اس کے بعد پہلے سے بھی زیادہ غصہ اور غضب ناکی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، ایبا، میں تجھے اپنے رخساروں پر حیا کی سرخی، اپنے پلکوں کا دریچہ، اپنی سانسوں کی مہک، اپنی آتما کی حلاوت، اپنے اصل حیات، اپنا مرکز جان بنانا چاہیے، لیکن تو ایسا بدبخت نکلا کہ پہلے میرے لیے تو چپٹ کی کاٹتی دھوپ ثابت ہوا، جیٹ کی کاٹتی ہوئی دھوپ ثابت ہوا۔ تو نے یہاں سے بھاگ کر یہ ثابت کیا ہے کہ تجھے مجھ سے کوئی چاہت، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی الفت نہیں ہے، نہ تو مجھے پسند کرتا ہے اور نہ ہی تو چاہتا ہے کہ تیرے میرے درمیان کوئی سگائی کا رشتہ برقرار رہے۔ یہ حرکت کر کے تو نے میرے گلاب لبوں، میرے شبنمی مرمری عارض، میری پھوٹتی شبہ سے چہرے، میرے حسن کی تابندگی، میری خوبصورتی کی درخشندی اور میری سندرتا کی پائندگی کو توہین کیا۔ میں تیرے ساتھ اپنی منگنی اور سگائی کے رشتہ کو منقطع کرتی ہوں۔ تجھے اس راج محل میں راج کماروں کی طرح رہنے کی آسائش مہیا کی گئی، لیکن تو نے ثابت کیا کہ تو غلام تھا، ایسی آسائشوں کے قابل نہیں ہے۔ اب میں آتشی آندھی ضمیر کی پستی اور جبر کا انداؤ پن کر کے تیری روح، تیرے ارادوں کو ذلت اور پسپی کا شکار کر دوں گی۔ میں تجھ سے ہر رابطہ، ہر تعلق منقطع کرتی ہوں۔ اب تو راج محل کے اندر نہیں رہے گا۔ راج محل کے اطراف میں جو راج محل کے خدام کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حصے میں تیری رہائش ہوگی۔ اب تو اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن اسی راج محل کے ایک غلام کی حیثیت سے گزارے گا راج محل میں، اور یہ دن ایک راج کماری کو دھوکہ دینے کی وجہ سے تیرے لیے عبرت خیزی کے دن ہوں گے۔ اب میں تیرے لیے وہ بندوبست کیا ہے کہ تو یہاں سے بھاگنا چاہے تب بھی بھاگ نہ پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قریب ہی کھڑے ایک خادم کو راجکماری نے اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پا کر خادم ایک طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ بھر لمبی موٹی زنجیر تھی جس سے ہاتھیوں کو باندھا جاتا تھا۔ وہ خادم جب زنجیر لے کر قریب آیا تو
کڑکتی ہوئی آواز میں راجکماری نے اسے مخاطب کیا، زنجیر جیسا کہ میں نے تمہیں سمجھایا اسے پہنا دو اور اس کو وہ کمرہ دکھاؤ جس کے اندر آج کے بعد اس کا قیام ہوگا۔ راج محل کا وہ خادم آگے بڑھا۔ زنجیر کے جس طرف کڑیاں تھیں وہ کڑیاں اس نے اس کے بائیں ٹانگ کے گرد گھما کر اس کے اندر ایک تالا لگا دیا، اور زنجیر کے دوسری طرف لوہے کا ایک بھاری وزنی حلقہ تھا جو چلنے میں دشوار پیش کرتا تھا۔ جب اس خادم نے ایبا کو بھاری بھرکم زنجیر پہنا دی تب وہ خام ایبا کو مخاطب کر کے کرنے لگا، خادم اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہاری رہائش گاہ بتاتا ہوں۔ ایبا منہ سے کچھ نہ بولا، چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ خادم اسے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اندر فرش پر ایک معمولی سا بستر لگا ہوا تھا۔ کمرہ کوئی خاص بڑا نہ تھا، چھوٹا سا تھا، بمشکل 2 مصریاں اس میں آ سکتی تھی۔ بیچ میں ایک دروازہ تھا اور وہ دروازہ ایک دوسرے کے کمرے میں کھلتا تھا۔ پہلا کمرہ دکھانے کے بعد وہ خادم اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دوسرے کمرے کے سامنے والی دیوار میں بھی دروازہ تھا۔ خادم اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے رہنے کے لیے یہی 2 کمرے مختص کیے گئے ہیں۔ پہلے کمرے کے اندر طہارت خانہ بھی ہے، وہاں تمہیں ضرورت کا پانی ملے گا۔ اس کے کمرے میں تمہارا کھانا اور ضرورت کی اشیاء ہم پہنچاتے رہیں گے۔ اور راجکماری نے ہمیں یہی ہدایت جاری کی ہے کہ اب چونکہ تمہارے پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی، راجکماری کا بھی یہی حکم ہے کہ تم راج محل کے علاوہ باہر شہر اور بازار میں بھی گھوم پھر سکتے ہو۔ خادم جب دونوں کمرے ایبا کو دکھا چکا تب اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، اب میرے ساتھ آؤ، کمرے میں نے تمہیں دکھا دیے۔ راجکماری کا یہی حکم تھا کہ تمہیں تمہاری رہائش گاہ کے دونوں کمرے دکھا کر واپس لایا جائے۔ اس کے بعد ایبا چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا، پھر اس جگہ رکا جہاں پہلے کھڑا تھا۔ بھیم دیو، راج کنول اور رام دیوی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر جو مسلح جوان وہاں کھڑے تھے اسے مخاطب کر کے کمار دیوی کہنے لگی، تم سب جا سکتے ہو، تم نے اس غلام کو پکڑنے کا بہترین کارنامہ سر انجام دیا، اس کے لیے تم انعام کے حقدار ہو اور تمہارا انعام تم تک پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسلح جوان وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کمار دیوی نے ایبا کو مخاطب کیا، تمہارے پاؤں میں وہ زنجیر ڈال دی گئی ہے جو ہم ہاتھیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے شکاری جب شیر کا شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہاتھی پر بیٹھ کر نکلتے ہیں۔ یہ جو زنجیر تمہیں پہنائی گئی ہے، اسے زنجیر ہاتھی اپنی سونڈ میں تھام لیتے ہیں، اور جب شیر قریب آتا ہے تو سدائے ہوئے ہاتھی یہی زنجیر گھما کر شیر کو مارتے ہیں اور شیر کا شکار کرتے ہیں۔ ہم نے تمہیں یہ زنجیر پہنا کر شیر سے لومڑی میں تبدیل کر دیا۔ یہاں سے بھاگ کر تم نے نہ صرف میری ذات کی نفی کی ہے بلکہ اپنی عزت، اپنے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا۔ یہ تمہارے بھاگنے کی پہلی واردات ہے، اس بنا پر تمہیں زندہ رکھا گیا ہے۔ اب بھاگنے کی کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ ایبا اب تک بالکل چپ اور خاموش تھا، لیکن اس بار جب اپنی گفتگو ختم کر کے کمار دیوی خاموش ہوئی تب اس کی چھاتی تن گئی اور جرت مندی کا اظہار کرتے وہ کہنے لگا، کمار دیوی، یہ قتل کی دھمکی کسی اور کو دینا، قتل کی دھمکی کسی اور کو دینا۔ میرا نام ایبا ہے اور میں موت سے ڈرنے والا نہیں۔ موت سے وہ شخص ڈرے جس نے اپنے جیون کی تشہیرات جمع کر رکھی ہو۔ یہاں میرا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے، وہاں مجھے موت اور قضا کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر جاؤں گا، خوف زدہ ہو جاؤں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ ایبا کی اس گفتگو کو کمار دیوی نے سخت ناپسند کیا۔ اس کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنا خنجر نکالا، آگے بڑھی اور دھمکی میں انداز میں ایبا کو مخاطب کر کہنے لگی، تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ ایک تو تم غلطی پر اور آگے سے بولتے بھی ہو، اب اگر تو نے ایک لفظ بھی کہا تو میں اپنا خنجر تمہارے پیٹ میں گھونپ دوں گی۔ اس پر ایبا تن گیا، اپنے آپ کو آگے کیا اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے خالی دھمکی نہ دو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مارو خنجر، میں دیکھتا ہوں تم کیسے خنجر مار سکتی ہے مجھے۔ کمار دیوی مزید برہم ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا تھا کہ ایبا نے جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کسی کو یوں خنجر مار دینا آسان نہیں ہے، مار کر دیکھو۔ راجکماری
खसखसा गई, तलमलाई हुई, हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन छुड़ा ना सके। इसके बाद इसने बायां हाथ के लगातार कई तमाचे ऐबा के मुंह पर दे मारे। तो कहने लगी, तो दोस्तों इधर ही रुकते हैं, कल तक के लिए, कल इंशाल्लाह ताला हम इसी जगह से दूसरी किस्त अगली जो है उसमें बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।